حضور امام حسین علیہ السلام کو گود میں لے کر بڑی شدت سے پیار کر رہے تھے، تو حضرت عائشہ نے دیکھا اور پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ خاص اپنے نواسے کو اس انداز سے چوم رہے ہیں، اس انداز سے پیار کر رہے ہیں؟ تو کہا ستقتلہ امتی، میری امت اسے عنقریب قتل کرے گی، اور جو حسین کی زیارت پر آئے اسے میرے کیے ہوئے حج کا ثواب ملے گا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کے کیے ہوئے حج کا؟ تو حضور نے جواب دیا وہ حجتین، ایک نہیں دو حج کا۔ کہا آپ کے دو حج کا؟ کہا تین حج کا میرے۔ پھر کہا آپ کے تین حج کا؟ نہیں میرے چار حج کا۔ کہا آپ کے چار حج کا ثواب؟ کہا میرے پانچ حج کا، میرے 6 حج کا، 7 حج، 8 9 10، ترتیب اسی طرح سے آگے بڑھیے۔ کہا آپ کے 10 حج کا ثواب؟ کہا میرے 20 حج کا ثواب۔ آپ کے 20 حج کا ثواب؟ کہا میرے 30 حج کا ثواب۔ 40 حج کا ثواب، 50 حج کا ثواب، 60 70 80 90 پہ جا کے حدیث رکی کہ حسین کی زیارت پر جائے اسے میرے کیے ہوئے 90 حج کا ثواب ملے گا۔ اللہ، یہ کیا معاملہ رکھا اللہ تعالیٰ نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ، کیا معاملہ ہے؟ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنی زندگی کو امام حسین السلام کی بارگاہ سے گرہ باندھ کے رکھیں، چاہے امام حسین کی زیارت کا معاملہ ہے، چاہے ان کے ذکر کا معاملہ ہے، چاہے ان کے نام پہ خدمت کرنے کا معاملہ ہے، کہیں نہ کہیں سے آپ جوڑ کے رکھیں اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو جوڑ کے رکھیں۔ ایک مرتبہ ہوتا ہے کہ خالی تھیوری بیان کی جائے، ایک مرتبہ پریکٹیکل آپ کے سامنے ہوتا ہے۔ یہ جن ماں باپ نے اپنے بچوں کو ذکر امام حسین سے جوڑ کے رکھا ہوا ہے، وہ یہاں اس ماحول میں رہتے ہوئے بھی ماشاءاللہ ایسے مومن ہیں کہ ایسے بچے آپ کو سب کانٹیننٹ میں بھی نہیں ملیں گے شاید۔ کیا نسخہ ہے؟ کوئی راکٹ سائنس نہیں، امام حسین سے جوڑ کے رکھو۔ اس چیز کو ہم ایکسیپٹ نہیں کر پاتے، بہت سے لوگ اس کو بہت زیادہ فلسفیکل بنانے کی کوشش کرتے ہیں، بہت زیادہ مشکل بنانے کو۔ کوئی مشکل نہیں ہے، سادہ سا کام ہے، بہت سادہ ہے۔ آپ خود جوڑیں گے، اپنے بچوں کو جوڑ کے رکھیں، بس بات واضح ہو رہی ہے عزیزوں۔ یہاں پر ایک بزرگ عارف ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ یہ رسول اللہ کے 90 حج کا مطلب جانتے کیا ہوا؟ ہم اگر کوئی عمل کرتے ہیں نا تو وہ کار خیر تو کیا، لیکن کوئی گناہ ایسا کر دیا فرض کیجئے کہ جس کی وجہ سے وہ کار خیر حبط ہو گیا۔ قرآن میں اس کا ذکر موجود ہے کہ بعض کاموں سے آپ کے نیک عمل حبط ہو جاتے ہیں، کہ ہمارا عمل تو حبط ہو جائے گا لیکن جو رسول اللہ کا حج ہے وہ تو حبط نہیں ہوگا۔ جب آپ کے نامہ اعمال میں رسول اللہ کا کیا ہوا حج لکھا ہوا ہوگا، پتہ نہیں کتنی میری بات پہنچ رہی ہے، سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ لہذا ان باتوں کو سادہ نہ لیں، یہ اہم بات ہے۔